اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے۔ پورے ملک کی مساجد اور بازار بند ہیں، حتیٰ کہ ایئرپورٹس اور شاپنگ مال بھی بند ہیں۔ تمام قومی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں بھی 5 وقت نماز ادا کرنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھی جانے والی نماز کا ثواب دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ تاریخ اسلام کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ مقام بھی ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جنت کا ٹکڑا یا جنت کا باغ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ بخاری شریف میں نقل ہے، کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات سیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور مسجد نبوی میں رکھے ہوئے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جگہ جو بھی عبادت کرے گا وہ جنت میں عبادت کرے گا، لہذا جو بھی مسلمان مسجد نبوی میں جاتا ہے اس کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ریاض الجنہ میں ہر صورت نفل ادا کرے۔ پیغمبر اسلام نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب نگر تھا، جس کا مطلب ہے بیماریوں کا گھر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ شفا والا شہر بنا، اور جتنے بھی لوگ مدینہ میں اس وقت بیمار تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے شفا عطا کی۔ یوں یثرب نگر مدینہ منورہ بن گیا، جس کا مطلب ہے روشنیوں کا شہر، رحمتوں کا شہر، امن کا شہر۔ مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی مساجد کی تعمیر کروائی، جن میں خاص طور پر مسجد نبوی بھی شامل ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ اس جگہ پہلے آپ کا حجرہ شریف تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج اس مہلک بیماری کے باعث کسی کو بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر ہر وقت ان گنت انسان عبادت میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ آج وہاں پر صرف نہ دکھائی دینے والی مخلوق ہی عبادت کرتی ہوگی، جن یا فرشتے ہی عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ دوستو، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہی اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے بند کرتا ہے۔ آئیں سب مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے گھر کا دروازہ کھول دے۔ اے رحمان، اے کریم، اے غفار، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم تیرے گناہ گار بندے فریاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کے تمام انسانوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھ، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ماں تو اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یا باری تعالیٰ، اتنے انسان اس مہلک بیماری سے مر رہے ہیں تو اپنا فضل اور کرم فرما اور تمام انسانوں کو اس مہلک بیماری سے شفاعت دے۔ جو بھی اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔